ویسے تو پورا پاکستان اور ہندوستان برے صغیر اور یہ اللہ کی دھرتی ہے، یہاں کوئی گلی کوئی علاقہ خالی نہیں یہاں پہ اللہ کا ولی نہ سویا ہوا ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے جیسے ابھی حضرت نے بیان کیا کہ بندہ وہ ولی ہوتا ہے جس کی قبر پہ مقبرہ بنا ہوا نظر آئے، جس کی قبر پکی نظر آئے، جس کی قبر پہ غلاف پڑے ہوئے نظر آئے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہی ولی ہیں، بلکہ وہ بھی اولیاء اللہ ہیں جن کی قبریں آج بھی کچی ہیں اور جن کی قبروں پہ آج بھی گھاس اگے ہوئے ہیں اور کوئی ان کا وارث نہیں ہے۔ اگر وہ جنت میں چلے گئے تو یہی ولی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولی بن کے دیکھو، ولایت کوئی مشکل چیز نہیں، مجاہدات کا نام نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ زیادہ نیکیاں کرنے کے بعد انسان ولی بنتے ہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے جو مطالعہ کیا کتب سے، مجھے جو اپنے اکابرین کی صحبتوں سے بات ملی، ولایت اسی کو ملتی ہے جو زیادہ نیکیاں بھلے نہ کرے لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے۔ جو گناہوں سے بچتا رہتا ہے مولا اس کو ولی اللہ بنا دیتے ہیں، اپنا مقرب بنا لیتے ہیں۔ ولی کون ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، میرے والد سے رحمت اللہ علیہ جب لوگ ان کی صحبت میں سید کریم اللہ شاہ سے جب ان کے پاس بیٹھتے تھے، ایسی فکر کی اور آخرت کی باتیں کرتے تھے کہ لوگ جیسے ہی ان کی بات سنتے تھے رونے بیٹھ جاتے تھے، موت کی غم اور موت کی فکر شروع ہو جاتی تھی۔ در حقیقت دوست بھی وہی اچھا ہے، سجن بھی وہی ہے کہ جو تمہارے ساتھ بیٹھے اور تمہیں موت یاد آنے لگ جائے اور اس کی باتوں سے تمہیں آخرت کا فکر لگ جائے۔ یہی اصل صحبت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بے طرح صد سال طاعت بیریا۔ آپ یہ جو لمحات کی صحبت کا وقت لے کے آئے ہیں یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ کو کیا بتا، آپ کے دائیں بائیں میں جو بیٹھا ہوا ہو اس کی لو مولا سے لگی ہوئی ہو، جو آپ کے سامنے ہو وہ ان کا دنیا میں کوئی کوڑی کا مقام بھی نہ ہو۔ آپ کو کیا پتا ہے جو مجمع میں جوتیوں میں بیٹھا ہوا ہو اس کا عشق کی تار اللہ سے کیسی لگی ہوئی ہے۔ میرے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں اپنے مرشد الخواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہتا تھا، میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے مرید خلفاء حضرت کے سامنے جا کے بیٹھتے تھے اور میں جا کے مسجد سے بھی باہر جہاں ان اللہ والوں کی جوتیاں ہوتی تھی میں وہاں جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ پھر لوگ مجھے کہتے آپ کیوں بیٹھے ہو یہاں، آپ بھی تو اندر جاؤ، اور میں اندر نہیں جاؤں گا، میں انہی اللہ والوں کی میں اسی قابل ہوں نا، میں اچھا ہوتا تو آگے بیٹھتا، لہذا میں تو ان سب سے ہلکا ہوں، اسی لیے میں نے سمجھا کہ میں ان کی جوتیوں میں بیٹھ جاؤں، شاید میرا اللہ مجھے قبول فرما لے۔ ایک صحابی رسول علیہ السلام نماز جماعت میں جب پڑھتے تو آخری صف میں جا کے ٹھہرتے، حالانکہ سنت عمل تو یہ ہے کہ پہلی صف میں ٹھہرا جائے، لیکن وہ آخری صف میں ٹھہرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ کو فضیلت کو تو پتہ ہے، پھر آپ پچھلی صف میں کیوں چلے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے اپنے ہاتھ پہ رہنے دو، میرا دل یہ کہتا ہے کہ جو اگلی صف والے کی رب قبول کرے گا پھر اس سے پچھلی والے کی قبول کرے گا، پھر اس کی پچھلی والے کی قبول کرے گا، اور جو میں آخر میں ہوں یقیناً اللہ مجھے بھی محروم نہیں فرمائیں گے، اللہ میری بھی قبول فرمائیں گے۔